مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، آج مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کوئی غیر نہیں، خود مسلمان ہے. پاکستان سے سودان تک خون مسلمان کا بہتا ہے اور ہاتھ بھی مسلمان ہی کا ہوتا ہے. فرقوں، مفادات اور اقتدار کی جنگ نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. ہم نے اسلام کا نام تو رکھا مگر اس کے پیغام اخوت اور عدل کو بھلا دیا. جب تک مسلمان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، اسلام کی شان دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی. پہلے ہم ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے سودان کا اصل مسئلہ کیا ہے. فلسطینیوں پہ گولی چلائی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کی کمانڈ میں، تو شاید اس لیے الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ مسالے موجود ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ گئی عرب ممالک میں جا کے اس نے صرف جارڈن میں نہیں کچھ اور عرب ممالک میں بھی گولیاں چلائیں، تو شاید اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ایسے نہ کرو. لیکن میں یہ جو جارڈن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے بلیک سپٹمبر سے اب تک یاد کیا جاتا ہے عرب دنیا میں. تو یہ بالکل مثال اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے جرنیل جو ہیں وہ اردن میں فلسطینیوں پہ بھی گولیاں چلاتے رہے ہیں. جی اور یہ ویسے کچھ تو مبالغہ سے بھی رپورٹ ہوئی ہے، اس کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری ایئر فورس کو استعمال کیا گیا اور وہ ڈیفنس کے لحاظ سے وہ ٹروپس بھی استعمال کیے گئے فار ڈیفنس آف جارڈن. لیکن سیریا اور یہ دوسرے عرب ممالک جو ہیں ان میں جو تاثر اب تک پائی جاتی ہے ان کو وہ دن یاد ہیں. یہ ویسے اب دور کی بات ہے، ابھی یہ تو 1969 کی بات ہے. حکومت میں کسی لیول پہ یا فورن آفس میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کو شام بھجوانا چاہیے؟ کوئی سوچ ہے؟ میں سمجھتا ہوں فورن آفس میں تو بالکل ہی ایسی سوچ نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. کچھ تو لوگ ہوں گے جو شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کے یعنی کہ کے چاہنے والے بہت ہیں پاکستان میں، اور بجا طور پر کیونکہ صحیح معنوں میں دوست ہے، لیکن دوستی کو بھی اس حد تک نبھانا چاہیے کہ کوئی اور دوست جو ہے ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے تو ضیاء الحق جس وقت فوج میں تھا اس نے اردن میں جا کر 10,000 فلسطینی ایک رات میں مارے، ایک رات میں. ویسے جہاں ملے پاکستان کی فوج جاتی ہے. 2 لاکھ بلوچستان میں یہ مار چکے ہیں. بنگلہ دیش میں 30 لاکھ مار چکے ہیں، جس میں میجورٹی مسلمان تھی. یہ افغانستان میں 4 لاکھ لوگ مار چکے ہیں. اتنے مسلمان کسی نے مارے آج تک جتنے پاکستان نے مارے. پھر تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہیں، تمہیں ان سے پیار ہے، تو یا تم اپنا مینٹل النس کا علاج کرواؤ یا اپنی نظر ٹھیک کرواؤ، کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ خونخوار درندے ہیں جو صرف خون پینا جانتے ہیں. ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، ان کا کوئی دھرم نہیں ہے، اور یہ تمہیں الو بنا رہے ہیں. سودان میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ سودان میں 2 گروپ لڑ رہے ہیں. ایک سودانی فوج ہے اور دوسرا ریپڈ سپورٹ فورس فواد داماسری، جس نے فوج کے خلاف بغاوت کی. یہ ایسا ہے جیسے پاکستانی FC پاکستانی فوج کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور دونوں میں لڑائی چھڑ جائے. یہ لڑائی 2023 میں شروع ہوئی جب سودانی فوج نے اپنے حکومتی پارٹنر داماسری کو فوج میں مکمل شامل ہو کر حصہ بننے کا حکم، پھر تنبیہ اور آخر میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی، جس پر جنگ کا آغاز ہو گیا. یہ ایسے ہے جیسے موجودہ جولانی رجیم کردوں کی SDF کو فوج کا حصہ بننے کا کہہ رہی اور وہ انکار کر رہے. سودانی فوج کو مصر اور ترکی سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ مخالف ریپڈ سپورٹ فورس کی متحدہ عرب امارات کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے اور ان کو کرائے کے جنگجو اور اسلحہ بھی دے رہا ہے. سعودی عرب کا جھکاؤ سودانی فوج کی طرف ہے، لیکن اس نے مخالف گروپ سے بھی تعلق رکھا ہوا ہے. روس نے پہلے مخالف گروپ کی حمایت کی سونے کے حصول کے وعدوں پر، پھر یو ٹرن لے کر سودانی فوج کی طرف ہو گیا ہے. بندرگاہ کی تعمیریت وعدے پر اور بھی کئی ممالک دونوں طرف سے خفیہ یا ظاہری تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور ان سب کے پیچھے سودان میں زیر زمین بہتی سونے کی لہریں اور طے تحاشا وسائل ہیں. سودان دنیا بھر میں سونے کے ذخائر کے لحاظ سے 10 بڑے ممالک میں آتا ہے
اور اس جنگی ماحول کے دوران بھی متحدہ عرب امارات اپنی ملیشیا کے زیر کنٹرول علاقوں سے تھڑا تھڑ سونا اسمگل کر رہا ہے، جبکہ درمیان میں سودان کی غریب عوام کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے بعد قتل کیا جاتا ہے اور بچوں کو ماؤں کی گود میں گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں اطراف قتل عام کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ اس امت کو سب سے زیادہ نقصان ان پراکسیز اور گروپس نے پہنچایا ہے جن کو مختلف ممالک اسلحہ دے کر جنگی مرغوں کی طرح لڑاتے ہیں، اور درمیان میں وہاں کے مسلمان پستے رہتے ہیں۔ اس کا آغاز روس کے خلاف افغان جنگ سے ہوا، جب سعودیہ، متحدہ عرب امارات، مصر، امریکہ اور دیگر نے روس کے خلاف پراکسیز اتارے اور پاکستان کو ان کی تربیت اور مدد کا کام سونپا اور اس کو جہاد کا نام دے دیا۔ بعد میں ان پراکسیز نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف وہ جہاد کیا کہ علامان والحفیظ پھر ان پراکسیز کو ختم کر کے امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے طالبان کی شکل میں ملا عمر کی قیادت میں اپنی پراکسی اتاری۔ پھر اس کے بعد سے اس خطے میں آج تک اس کھیل کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ یہی حال تمام اسلامی خطوں کا ہے۔ مالی میں الجزائر اور فرانس نے القاعدہ کو پراکسی بنایا ہوا ہے، جبکہ روس اور ترکی کا جنگی مرغ مالین فوج ہے اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ صومالیہ میں ایتھوپیا الشباب کے جنگی مرغوں کو صومالیہ سے لڑا رہا ہے، جبکہ لیبیا میں بھی ترکی، امارات اور مصر اور الجزائر کے پراکسیز نے اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے اور ان تنظیموں اور پراکسیز کا خاتمہ کر کے اس امت کو ایک امام، ایک پرچم اور ایک خلافت پر جمع کرے۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ رفیع رضا صاحب نے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب پیپلز پارٹی ٹکٹ بانٹ رہی تھی 1970 کی الیکشن کے لیے، تو قادیانیوں کے جو لیڈر تھے مرزا طاہر، وہ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کس کو ٹکٹ جا رہا ہے اور ٹکٹ نہیں جا رہا، اور قادیانی بڑے کلوز تھے پیپلز پارٹی کے، اور پھر 74 میں ان کو بین کر دیا۔ اور رفیع رضا صاحب آپ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اس لیے کیا کیونکہ یہ فکر تھا کہ قادیانی کا ووٹ بینک جو ہے وہ سارا اصغر خان کی طرف نہ چلا جائے۔ نہیں یہ فضول کی بات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قادیانی ہمارے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ 70 کے الیکشن میں ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ طاہر احمد جو تھے، مرزا طاہر احمد، وہ میرے بڑے خود ذاتی دوست تھے اور بہت اچھے آدمی تھے۔ اسی طرح ان کے جو بڑے بھائی جو اس وقت حضرت صاحب تھے، وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے۔ لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں، ان کو فیوڈل طرز سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سیاست میں آج دوست ہو، کل سر قلم۔ فیوڈل میں آج جسے یار کہہ دیا وہ یار ہی ہے، چاہے چور ہو، چاہے مخالف ہو، چاہے کچھ ہی ہو۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی۔ یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک۔ یہ ہسٹورینز یہ جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ اس سے انٹرنیشنل ریلیشنز انوالوڈ ہیں جی۔ لیکن آپ تاریخ میں بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں، نپولین کی بات سنیے۔ نپولین اگر ہم نے فیض پانا ہے اور اگر ہم نے حقیقت میں ان تمام برکات سے حصہ لینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کے ساتھ وابستہ کی ہیں، تو ہمیں بہرحال اپنے عملوں کو ٹھیک کرنا ہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا ایک پکا ہمدرد ہوں، سچا ہمدرد ہوں۔ میں تمہیں ایسے راستے بتاؤں گا جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا کریں گے۔ تمہارے لیے میں دعائیں کروں گا جو عرش پر انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ عارضی طور پر مسائل بھی آئیں گے، آفات بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دین و دنیا اور آخرت سنوارنے میں میرے ساتھ جڑنے سے ہی ایک ایسی حالت پیدا کرے گا جو تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوگی اور جو دنیا و آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنے گی۔ بس جس شخص کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے والے کے ہاتھ میں ہو وہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی نسلیں ضائع ہوتی ہیں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،